میں ایک اور بہت اسپیسیفک مسئلے کی طرف آنا چاہتی ہوں, دیٹ از ڈائیورس. اوکے. ڈائیورس ایک اتنا بڑا ایونٹ, مطلب یہ ترقی پسند معاشروں میں ایک علیحدگی کا بہت آسان سا نام ہوگا, لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک دھبا ہے. لڑکی 18-20 سال کی ہوئی, اس کا نکاح کر دیا, وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ تھا. 2 سال بعد 3 سال بعد ان کی آپس میں نہیں بن پاتی, وہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. وہ 2 غلط لوگوں کی شادی جن سے آگے ایک غلط نسل چلنی تھی, انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا. چونکہ عورت دل سے سوچتی ہے ہمارے مطابق, تو وہ اس کی لائف کا اس نکاح سے بھی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے علیحدگی. ہم اسے علیحدگی کی ٹرم پر تو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم اس طلاق کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ایک عورت کا پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے, وہ اس مسئلے سے خود کو کیسے نکالے یا کیسے نکالنے کی کوشش کرے. پہلے تو جو آپ نے کہا نا ترقی پسند ملکوں میں یہ مفروضہ سب سے پہلے تو توڑتے ہیں. ترقی کی کسی بھی لیول پہ انڈیکیٹر میں ڈیورس نہیں ہے. اوکے. ایکچولی یہ جن ملکوں میں ڈیورس عام ہے نا, اصل میں وہ پست وہ ملک ہیں, ایموشنلی پست ہیں. ٹھیک ہے. 83% تک ڈیورس ریٹ جا چکا ہے اس وقت ویسٹرن یورپ میں. سو اس کا مطلب ہر 100 میں سے 80 شادیاں تباہ ہوں گی. ایسا ہی ہے. سو the real institute of the human systems is the family unit. فیملی یونٹ کے پرو ہونا تو سب سے پہلے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر اس فیملی یونٹ کے ڈیفینیشن کے اندر ہم نے یہ آزادی دے دی ہے کہ خیر ہے ٹرائی کر کے دیکھ لو, چل گیا تو چل گیا, نہیں تو طلاق لے لینا, یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ایک والی ایکسٹریم ہے کہ طلاق ہی نہیں لینی, مر جاؤ گی طلاق نہ لینا. ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ طلاق کی بنا پہ شادی کی ہے, یعنی اس کے ذہن میں وہ سوچ آلریڈی تھی ایکسپیریمنٹل فیز. بالکل بالکل. تو اب وہ کسی بھی لیول پہ اپنی اس لائف کی اسکل کو ٹرائی نہیں کرے گی, کیونکہ اس کو پہلے فیلئر کے اوپر ہی طلاق کی اجازت ہم نے دی ہوئی ہوگی. اور لڑکے کے لیے بھی یہی بات ہے کہ لڑکی میں یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے, طلاق دے دو. غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے, یہ محبت اور رومانس کا جو فیکٹر ہم نے انٹروڈیوس کیا نا, اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. محبت بہت ہی اچھی چیز ہے, مگر آپ کو بیوی یا شوہر سے محبت نہیں بھی ہے تو فیملی یونٹ کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے. جب تک ایک بندے کے یا بندی کے, اسپیشلی بندے کے, کیونکہ بندے زیادہ کیریکٹر لیس ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اگر بندے کے کیریکٹر میں ایشو نہیں ہے اور اس کے اوپر وہ ریپینٹ نہیں کر رہا اور کریکٹیو میجر نہیں لے رہا, تب آپ اگلی طرف جائیں گے. تو یہ اچھے اور برے کے یہ سیگے ہیں نا, اس سے نکلیں اور صحیح اور غلط کے سیگوں میں آئیں. ایک غلط عورت یا ایک غلط آدمی طلاق کی کیٹیگری کے اندر داخل کیا جائے گا. اچھا اور برا, سوری, فیملی یونٹ از دا بگر یونٹ. آپ کو نہیں اچھی لگتی, کوئی بات نہیں, شی از ریسپانسبل فار مور دین ہیف آف یور فیملی یونٹ. ٹرو. یو کی ناٹ جسٹ بی لائک او آئی وانٹ اے ڈیورس بیکاز مجھے اس کی شکل نہیں پسند یا مجھے اس کی پرسنالٹی نہیں اچھی لگتی. اگر غلط کام نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی, سوری, طلاق کا تو لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. یہی بات, جیسے ہی وہ غلط کر رہا ہے تو اسی وقت طلاق دیتے ہیں, یہ بھی ایک غلط بات ہے. آپ ہر بندے کو کریکٹیو میجرز کا اپنی تصحیح کرنے کا موقع دیں, تبلیغ اور اس کی تصحیح کرتے رہیں, دعوت دیتے رہیں جتنا آپ دے سکتے ہیں. چاہے آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کی تصحیح کریں, اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر بھی کریں. نہیں ہوئی تو پھر آپ راستہ چن رہے ہیں کہ بھائی میں اصول کی بنا پہ طلاق لے رہی ہوں, پسند ناپسند کی بنا پہ طلاق نہیں کر رہی. سمجھ لیں. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ چاہیے ہمیں خوبصورت لڑکی ہوتی ہے, ڈھونڈتے اس میں اصول ہیں. ٹرو. چاہیے ہمیں ہینڈسم بندہ ہوتا ہے اور ڈھونڈتے ہم اس میں اصول ہیں. ایک بندہ آئی آپ کی خوبصورتی نہ اپنے, اسے وفا کیسے ایکسپیکٹ کیا آپ نے؟ ایگزیکٹلی. اس کا تو پہلا معیار ہی بے وفائی کا تھا کہ میں تو خوبصورتیاں دیکھنے والا آدمی ہوں. اس کے تو اصول ہی نہیں تھے. جانور کے پنجرے میں ڈالتے ہیں لڑکی کو, پھر جانور حملہ کر دیتا تو کہتے ہیں بڑا غلط آدمی. بھائی وہ آیا ہی آپ کی بیٹی کی وہ نشانیاں چیک کر رہا ہے, لسٹیں بنائی ہوئی اس نے پہلے سے, لڑکی نے بھی, صرف لڑکے نہیں لڑکی بھی. سو جب ہاکی کھیلیں گے تو ہاکی کے اصولوں پہ کھیلیں نا, پھر کرکٹ کے اصول تو نہ ایکسپیکٹ کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ دس, دیٹس دا بیس کانسیپٹ. اب رہی بات, از ڈیورس اے بیڈ کانسیپٹ؟ نعوذ باللہ, بالکل بھی نہیں. ڈیورس از دا بیسٹ آپشن. کہ اگر 2 ایسے بندوں کی شادی ہو گئی بھی ہے جو بچے تباہ کرنے شروع ہو گئے, جیسے ہی وہ بچے تباہ کرنا شروع ہو گئے تو بہت ہی کلیئر ہیڈڈ ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ پرائورٹی کیا ہے. پرائورٹی ہمیشہ بچے. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے پاکستان میں, بچے ہیں اس لیے میں طلاق نہیں لے رہی. کیا مطلب ہے؟ بچے ہیں تو طلاق کیوں نہیں لے رہی؟ تاکہ بچے خراب کرنے کے لیے آپ بیٹھی ہوئی ہیں.
मतलब روز لڑائی ہوتی ہے, روز آپ کو مار پڑتی ہے, روز آپ شوہر کو گالیاں دیتی ہیں, اس کی غیبتیں بچوں سے کرتی ہیں, بچوں کو پوری طریقے سے کرپٹ کر دیا ہوا ہے آپ نے, مینٹلی بیمار کر دیا ہوا ہے, اس لیے طلاق نہیں لینی آپ نے کہ مطلب آپ نے بچوں سے بدلہ لینا اس چیز کا. سو طلاق کا بھی پہلا ریزن بچے ہی ہونا چاہیے کہ بھائی بچوں کے اوپر تابکاری اثرات آنا شروع ہو گئے, اب میرے یا آپ کے, یا تو وی فکس ourselves یا پھر وی سیپریٹ آور ویز, بیکاز طلاق کے بعد دنیا رکتی نہیں ہے, زندگی ختم نہیں ہوتی, زندگی بہتر ہی ہو سکتی ہے. So always respect those women who are divorced and men who are divorced because they made a conscious choice. If they made a conscious choice based on the right indicators and the right parameters. اور اگر ہم لوگوں نے طلاق کا ٹیبو کنٹینیو رکھا تو پھر قوم کے بچے تباہ کر رہے ہوں گے ہم. لڑکیاں اسی وجہ سے طلاق نہیں لے سکتی, لڑکی کے ماں باپ خود فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں واپس جا.